اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کے ساتھ پروگرام ویژن آف اسلام کے ساتھ میں آپ کا میزبان سید ذیشان علی رضوی ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری اور ساری ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ویژن آف اسلام جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کے مختلف پہلو کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان پہلوؤں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، جناب پروفیسر زاہد علی ظاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ جامعہ کراچی کے ڈین اسلامک اسٹڈیز کے ڈین بھی ہیں، اور گفتگو کا آغاز پروفیسر صاحب سے کریں گے۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا، اور ویژن آف اسلام جو ہمارا ایک ٹاپک ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ایک پہلو ڈسکس کیا تھا۔ ہمارا جو اگلا پہلو ہے وہ ہے ایک علم کے حوالے سے آج ہم ڈسکشن کریں گے آپ سے، آپ کی رائے کے حوالے سے اس میں رائے بھی لیں گے۔ تو سر تھوڑا سا اس پہ اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا کہ علم سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اور یہ اچھا سلسلہ ہے تاکہ ہم آسان الفاظ میں کچھ باتیں بیان کریں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، تاکہ ان کے اندر کچھ دینی شعور کا اضافہ ہو۔ آج کا موضوع جو ہے وہ علم ہے۔ علم بہت اہم موضوع ہے، ظاہر ہے۔ بالکل۔ تو جب بھی علم کی بات ہوتی ہے تو پہلی بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ علم سے کیا مراد ہے، جی کیا چیز علم ہے، جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں نالج۔ تو آج کل جو نیا ٹرینڈ چلا ہے، ایک نیا فیشن چلا ہے، اس کے مطابق ہر چیز نالج ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، فلسفی میں تو ایک باقاعدہ برانچ ہے جس کو کہتے ہیں ایپسٹیمولوجی، علمیات، جہاں علم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ علم سے مراد یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلام میں بھی اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ العلم نور، علم ایک نور ہے، یخلق اللہ علی قلب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے قلب میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ کیا کہنے؟ ٹھیک ہے۔ تو نالج کو انفارمیشن سے الگ رکھنا چاہیے۔ انفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے پیس آف اے نالج، کسی چیز کے بارے میں کوئی ایک معلومات، فرض کریں سائز، ویٹ، شیپ، کلر، یہ سب انفارمیشن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نالج نہیں ہے۔ تو نالج جو ہے وہ خود فلسفی کے مطابق بھی ہر چیز نالج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسلام کی روح کی بات کریں گے تو اس کے مطابق تو نالج بالکل ہی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دل میں ایک نور کی صورت میں داخل ہوتا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اول العلم معرفت الجبار، علم کا جو آغاز ہے وہ خدا جبار کی معرفت ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو علم کا مطلب ہی دین اسلام میں یہ ہے۔ باقی چونکہ علم ایک وسیع لفظ ہے، اس کی کلاسیفیکیشن ہوئی، اس کو مختلف برانچز میں تقسیم کر دیا گیا، اس کے اندر یہ آپ کے جو سائنس کے مختلف برانچز ہیں، آف کورس یہ بھی ظاہر ہے کہ علم کے مختلف شاخیں ہیں کہ جس میں انسان اس مادی دنیا کو سمجھتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، تو یہ سب علم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو معاشرتی معاملات کو دیکھنے کے لیے سوشل سائنس جس کو ہم کہتے ہیں، تو معاشی معاملات کو دیکھنے کے لیے، معاشرتی معاملات کو دیکھنے کے لیے انسان نے جو معلومات کا ذخیرہ جمع کیا وہ سب بھی علم ہے۔ ڈفرینٹ ٹائپ آف آپ کی کہنے کے اس کی، لیکن ایک چیز صرف میں اس کو ضرور ڈیفائن کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ سپرسٹیشنز کو بھی لوگ نالج کہتے ہیں، اچھا، توہمات کو بھی لوگ نالج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہاتھ کی لکیر کیا کہتی ہے، آسمان سے ستارے کیا کہہ رہے ہیں، یہ نالج نہیں ہے، یہ نالج نہیں ہے، یہ توہمات ہیں، یہ سپرسٹیشنز ہیں، کیونکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح۔ ان کی کوئی سائنسی حقیقت بھی نہیں ہے۔ ایون ستاروں کے بارے میں ایک علم تو وہ ہے جو سائنس ہے، جس کو آپ ایسٹرونومی کہتے ہیں، بالکل، لیکن وہ کہ اس ستارے کا آپ کی زندگی پر کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے،
which is called astrology. تو ایسٹرولوجی از ناٹ اے سائنس، it's a superstition. صحیح. یہ توہمات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگ بزید ہیں اس کو بھی نالج آپ ثابت جوڑنے کر کے یہ بھی علم ہے، یہ بھی سائنس ہے. تو اگر فرض کر لیتے ہیں یہ بھی علم ہے، اگر کوئی اصرار کرتا ہے کہ بھئی یہ بھی علم ہے تو کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں. چلے اگر اس کو فرض کر لیا جائے علم، پھر بھی جس علم کو اسلام حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے وہ علم نافع ہے، ماشاءاللہ. یوزفل نالج ہے. دیکھیں ستارے کیا کہتے ہیں اور ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، ان کو آپ سیکھ لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں سیکھیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو علم نافع نہیں ہے یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے اکثر آپ سنا ہوگا کہ اسلام بہت تاکید کرتا ہے علم کی، تو کیا خالی اسلام ہی تاکید کرتا ہے یا دوسرے جو ہمارے مذہب ہیں اس میں بھی اتنی ہی تاکید ہے؟ دیکھیں اسلام علم کے اوپر بہت زور دیتا ہے، تاکید کرتا ہے، اور جو اور مذاہب ہیں دنیا کے وہ بھی علم پر تاکید کرتے ہیں، لیکن وہ صرف جو ان کا مذہب بتا رہا ہے نا، صرف وہ سمجھنے اور حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہیں. کس طرح کا علم ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں وہ تو جو ان کے پاس لٹریچر ہے بس وہ سیکھنے پہ زور دیتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے یہ برٹرینڈ رسل کا نام سنا ہوگا، بڑا فلاسفر گزرا ہے. اس نے کتاب لکھی وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، اور کرسچینٹی پر اعتراض کرتے ہوئے اس نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ کرسچینٹی کا جو ریلیجیس لٹریچر ہے اس میں علم کے بارے میں، علم کی شان کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ قرآن کو دیکھیں، اس کے مقابلے میں آپ احادیث کو دیکھیں تو اس قدر ہمارے پاس جملے، عبارتیں، موٹیویشن، ایگزامپلز موجود ہیں. اس قسم کی موٹیویشن، اس قسم کے سینٹنسز، عبارتیں، کوٹیشنز آپ کو دیگر مذاہب کی کتاب میں نہیں ملیں گی. یہ خدا نخواستہ ہم تعصب میں نہیں کہہ رہے، آپ ویسے ہی دیکھ لیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہمارا ایک ریلیجیس بلیف سسٹم ہے بس یہ سیکھ لو، یہی سب کچھ ہے. جبکہ اسلام وہ ہے جو آپ کو اس کائنات پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے. کیا کہنے؟ ٹھیک ہے، اسلام تو کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو. قرآن بھی اگر اللہ نے دیا ہے تو کہا ہے غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ سب کچھ حل موجود ہے. تدبر، تعقل، تفکر، یتفکرون، تتفکرون، یعقلون، تعقلون، یشعرون، تشعرون، یعلمون، تعلمون، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب علم کی ایکٹیویٹیز ہیں نا، مختلف فیکلٹیز ہیں. بالکل. تو یہ حقیقت ہے کہ جس قدر اسلام میں علم کے اوپر زور ہے، تاکید ہے، اور اسلام میں وحی کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. کیا کہنے؟ پیغمبر اکرم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو اس بنیاد پر رہا کیا کہ ایک ایک آدمی 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. کیا کہنے؟ مشرکین کو رہا اس بنیاد پر کر رہے ہیں. تو اس کی اہمیت ہے، اتنی اہمیت اسلام نے دی ہے. بہرحال اچھا ڈاکٹر صاحب، رجب کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے دن بھی قریب ہی ہیں. تو مولا کائنات کا جو ایک علم کا آپ لیول تھا، تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ان کا جو ایک علم، مطلب ان کے اندر جو ایک علم کا دریا تھا وہ کس طرح سے، تھوڑا سا مجھے دیکھیں. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اسلام نے علم کے اوپر بہت زور دیا. جی. تو آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، یہی نہیں بلکہ کچھ آئیڈیل کیریکٹرز بھی اسلام نے پیش کیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، خود پیغمبر اکرم جو خود فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، بعثت معلما، کیا کہنے؟ کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اور فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا کہنا؟ تو اور پھر علی علیہ السلام کی اپنی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے، تو خود امیر المومنین کے علم کے بارے میں تو صحابہ کرام خود اس چیز کے معترف ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا ہو اور آپ نے یہ کہا ہو کہ میں نہیں جانتا. بالکل. بلکہ آپ تو کہتے تھے سلونی، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. بالکل. تو جہاں حضرت علی علیہ السلام کی تلوار مشہور ہے، جہاں حضرت علیہ السلام کی تقوی، پرہیزگاری اور عبادت اور شجاعت مشہور ہے، تو وہیں علم میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیا کہنے؟ اچھا، علم
وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر خود قرآن کریم میں انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فضیلت دی گئی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم رکھنے اور نہیں رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کہنے. اور علی علیہ السلام نے خود بھی اتنا زور دیا ہے علم کے اوپر. نہج البلاغہ میں ایک جگہ ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد کہہ لیں, صحابی کہہ لیں, کمیل ابن زیاد الخفی سے کہا کہ یا کمیل ہلاک خزان الاموال, اے کمیل مال جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے. کیا کہنے. والعلماء باقون, علماء تو زندہ اور باقی ہیں, ما بقیت دہر, جب تک دنیا باقی ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ علم کی اہمیت مال کے اوپر کتنی ہے. کیا کہنے. ایک شعر بھی علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال, کہ ہم خداوند عالم کی اس تقسیم پر خوش ہیں, راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم سے سرفراز کیا اور مال ہمارے دشمنوں کو دے دیا. کیا کہنے, سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کیا کہنے. اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ, مال تو عن قریب فنا ہونے والا ہے. وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَمْ يَزَالٍ, کہ علم جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. یعنی فرمایا کہ ہم اس بات پر خوش اور راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں باقی رہنے والی چیز دے دی, اور جو زوال پذیر چیز ہے وہ ہمارے دشمنوں کو دے دی. کیا کہنے جی, سبحان ٹھیک ہے. اللہ. اب جب یہ سبحان اللہ آپ نے کہہ دیا کئی مرتبہ, تو اب اس کے آگے ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ میں آپ سے کرتا ہوں. جو سوال تو آپ کر رہے ہیں ویسے, دی کوشچن آف $1 ملین, وہ یہ ہے کہ جس بات پر علی علیہ السلام فخر کر رہے ہیں اور جس بات پر وہ کہہ رہے ہیں کہ راضی ہیں کہ مال اللہ نے ہمارے دشمنوں کو دے دیا اور علم ہمیں عطا کیا, تو ہم علی علیہ السلام کے ماننے والے, علی علیہ السلام کے فالوور, شیعہ, محب, کیا ہم بھی اس بات پہ راضی ہیں؟ بے شک, بالکل صحیح کہا آپ نے یہ بات. اور انفیکٹ اگر دیکھا جائے, بالکل صحیح آپ نے ایک سوال کیا, اور تو دیکھا جائے تو ہم کس طرح سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کے پاس جو مال ہے, جیسے مولانا علی نے کہا کہ مال جو ہے دشمن کو دے دیا, علم ہمیں دیا, تو ہم اس کو کتنا ایکسیپٹ کر رہے ہیں. بالکل, یعنی کیا ہم بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمیں علم دے دیا جائے؟ بالکل صحیح بات. بے شک مال نہ ملے اور علم ہمارے نصیب میں آ جائے. یا ہم جو تھوڑا بہت علم حاصل کرتے ہیں, 2-4 ڈگری حاصل کرتے ہیں, اس کا مقصد بھی مال ہی ہوتا ہے. کیا کہنے, بیہائنڈ دا پکچر اگر آپ دیکھیں تو کہ بس وہ مال آ جائے کسی طرح ہمارے پاس. ناظرین, بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے, اور اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, قائم ٹی وی دیکھتے رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم اپنے پروگرام میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم زاہد علی زاہدی صاحب, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے کہ آنے والے 50 سال, 25 سال, 100 سال میں ہماری جو ایک مسلم امہ ہے وہ کہاں ایک مقام رکھتی ہے بہاف آف نالج یا علم کے حوالے سے؟ تو آنے والے ان وقتوں میں, ان سالوں میں کوئی ہمیں ایسی کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر دین اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک آپٹیمسٹک اپروچ دیتا ہے نا. جی جی. کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے پر امید رہنا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پیسیمسٹک اپروچ صحیح نہیں ہے. تو اس اعتبار سے تو ہمیشہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے, اور مستقبل کے بارے میں کہ انشاءاللہ امت مسلمہ کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے, تابندہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ عملی طور پر کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیں نا, کہتے ہیں دی جرنی آف 1000 miles begin with a single step. جب تک وہ سنگل اسٹیپ آپ نہیں لیں گے تو آپ اس سفر کا آغاز ہی نہیں کریں گے, تو وہ سفر کبھی نہیں طے ہوگا. بالکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مسلم امہ نے کوئی ایسا اسٹیپ لیا ہے کہ جس سے آپ 25 سال بعد توقع کریں, یا 50 سال بعد توقع کریں, یا 100 سال بعد توقع کریں, تو اس میں تھوڑا سا ملا جلا سا رجحان ہمیں نظر آتا ہے. دیکھیں, عالم اسلام کے اندر بے چینی تو بہت ہے. ٹھیک ہے, نئی نسل کے اندر بے چینی بہت ہے.
اس بات کا احساس بہت ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. علامہ اقبال تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ بھائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کیا کہنے. لیکن اب الحمدللہ حالات تھوڑے سے بدل رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں. اور امت مسلمہ میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بہت سارے ممالک جو اب تو ممالک بن گئے, ظاہر ہے وہ پوری امت تقسیم ہو گئی ہے, بدقسمتی ہماری کہ ہم ممالک میں اور سرحدوں میں تقسیم ہو گئے. تو جو بھی ہوا بہرحال, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کو وہ اسپارک جو ہے وہ نظر آئے گا کہیں پر. مثلا آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, ایران میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ ملیشیا میں دیکھ لیں, آپ ٹرکی میں دیکھ لیں, پاکستان بھی الحمدللہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر اویئرنیس بہت ہے, شعور بہت ہے, اسپارک بہت ہے, تڑپ ہے اور احساس ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے. یہ احساس ہیں ابھی. جی آف کورس یہ فیلنگز ہیں. اور ٹیلنٹ جو ہے وہ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے, پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے, ول ہے. ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے ویژنری لیڈرشپ. ایک ویژنری لیڈر جو ہے نا وہ اصل میں امت کو آگے لے کر جاتا ہے. مکتب تشیع کو یہ بھی امتیاز حاصل ہے کہ ہمارے پاس وہ ویژنری لیڈر بھی ہے. کیا کہنا. اور عالم اسلام کو وہ لیڈر مسلسل گائیڈ بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں اصل میں مطلب دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم ایک مسلم ایک سویلائزیشن کی نئے سرے سے بنیاد رکھیں. کیا کہنا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید ہم اسلام کی عظمت رفتہ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ جو کام امریکہ کر رہا ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں. سیم ٹو سیم. وہ اگر ظلم کر رہا ہے, وہ اگر در اندازی کر رہا ہے, وہ اگر قوموں کے وسائل کو لوٹ رہا ہے, تو خدا نخواستہ یہی ہم کرنا شروع کر دیں, اسلام کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے گی. تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. جو ہمیں اسلام نے بتایا اس کے مطابق ہمیں بنیادی طور پر کرنا یہ ہے کہ ان عوامل کو اکٹھے کرنا ہے جس سے ایک تہذیب و تمدن کی بنیاد پڑ سکے. اس پر ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ نالج ہے. کیا کہنا ہے, ایک رائٹ وے میں جا کے. بالکل. تو اگر اس کے اوپر کام ہو, اور ہو رہا ہے الحمدللہ, تھوڑا اس کی جو پیس ہے وہ کم ہے, یہ ٹھیک ہے, حقیقت ہے, لیکن گریجولی انشاءاللہ یہ چیز بڑھے گی. اور میرا خیال ہے اگر آپ 25 سال بعد جائزہ لیں گے, 50 سال بعد جائزہ لیں گے, 100 سال بعد جائزہ لیں گے, تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اور قوموں نے بھی ہمارے سامنے ترقیاں کی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ بتائیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کے ساتھ کیا ہوا. جی. آپ سوچ سکتے تھے جس قوم کے اوپر ایٹم بم مارا گیا ہو وہ قوم آج یہاں کھڑی ہوگی. آج ان کا ایک جو ترقی ہے کہاں پر ہے. جی, جرمنی کے ساتھ کیا ہوا, جرمنی کی کیا پوزیشن تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں. نارتھ کوریا ہمارے سامنے کہاں جب پہنچ گیا. تو ہمارے سامنے قوموں نے ترقی کی ہے. بالکل. تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اور مسلمان بھی الحمدللہ ان کے اندر بھی پوٹینشیل ہے, ان کے اندر کئی اچھی باتیں ہیں. مثلا ہمارے جو ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں ینگسٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے, ریشو بہت زیادہ ہے. اگر آج ہم نے صحیح کام نہیں کیا تو جس طرح آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نوجوان ریشو میں زیادہ ہیں, یہ سب نوجوان ایک ساتھ بڑھاپے کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمیں کوئی روشنی کی ایک کرن نظر آ رہی ہے کہ آنے والے سالوں میں 20 سے 25 سال یا 50-100 سال میں ہمارا بھی ایک مقام ہوگا, جس طرح سے اور لوگوں کے, اگر آپ یہ دیکھیں جیسے آپ نے عرض کیا. البتہ اس کی جو رفتار ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. بالکل. دیکھیں وہ ایکسیلیٹر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر اس کی رفتار بڑھائیں گے تو 100 سال والا سفر 50 سال میں طے پا جائے گا. 50 سال والا سفر 25 سال میں طے پا جائے گا. اگر ہم اور سلو ہو جائیں گے تو یہ سفر اور طویل ہو جائے گا. یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کی رفتار کو کس طرح رکھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا, اور انشاءاللہ آنے والے مزید پروگراموں میں مختلف موضوعات پہ ہم گفتگو کنٹینیو رکھیں گے, اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف جو پہلو ہیں ان پہ بھی روشنی ڈالیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر جناب زاہد علی زاہدی صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور دعا گو ہوں ایک بار پھر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا قائم ٹی وی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.